بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے آج ایک انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے مشہور بادشاہ اور کندن بہروپیہ۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سلامت ایک دن اپنے دربار میں موجود تھے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ وہ اپنے جناب تخت کے اوپر براجمان تھے اور ایک انسان نمودار ہوا۔ اس نے آ کے عرض کی کہ جان کی امان پاؤں، مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا جی کہ آپ بات کریں۔ اس نے کہا جی کہ میرا نام کندن ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے بہروپیہ ہوں، مطلب کہ میں بھیس بدلتا ہوں اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں۔ اس کا مقصد دھوکے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو حیران کرنا، اس کے بعد میں اپنا انعام اکرام جو ہے وہ طلب کرتا ہوں۔ یہ میری روزی روٹی کا بہانہ ہے۔ آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کی عقل و دانش، آپ کی فہم، آپ کی جو فیصلہ کرنے کی طاقت، لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج آپ نے میرے ساتھ ملاقات کر لی ہے، مجھے اچھے طریقے سے دیکھ بھی لیا ہے، میرے ساتھ ایک آپ کی ہیلو ہائی ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ کو حیران کر سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وقت برباد کرنے والی بات ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مجھے ملا ہو اور آپ پھر کوئی ایسا بھیس بدل کے آئیں اور مجھے دھوکہ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ تو وقت برباد کرنے والی بات۔ اس نے کہا جی کہ 1 سال کا ٹائم ہے، within 1 year میں آپ کو دوبارہ ملوں گا اور میں آپ کو اگر حیران کرنے میں، دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا تو میں پورے 500 روپے آپ سے انعام وصول کروں گا۔ بادشاہ نے کہا جی مجھے شرط منظور ہے۔ وہ بندہ بہروپیہ جو تھا وہ چلا گیا، لیکن وہ ٹو میں لگا رہا اپنی تیاری میں، اپنی پریپریشن میں۔ اسے پتہ چلا کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ہندوستان کے ایک علاقے میں مرہٹوں کے ساتھ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس نے فوری طور پہ تیاری کی، پیدل وہ اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں پر مرہٹوں کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی۔ تو بہرحال کچھ مہینوں کے بعد، سال کے اندر اندر ہی، مطلب کہ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت برسرے پیکار ہوئے مرہٹوں کے خلاف، مرہٹوں کے اوپر حملہ کیا، لیکن بادشاہ کو ناکامی ہوئی۔ جب بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر حملے میں ناکام ہوئے تو لوگوں نے بتایا جی کہ یہاں پر ایک بڑا اللہ والا ہے، ایک درویش فقیر رہتا ہے، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے دعا کریں۔ بادشاہ کا بڑا عقیدہ تھا درویشوں کے اوپر۔ وہ اس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے سامنے جناب گھٹنے ٹیکے اور دعا کی درخواست کی کہ جی عالم اسلام کے اوپر بڑا سیاسی، جس طرح سے کہ جی ہندوستان میں عالم اسلام کے اوپر بڑا جی ایک کڑا وقت ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ تو بہرحال اس اللہ والے نے دعا کی اور کہا کہ آپ نے 2 دن کے بعد، ابھی حملہ نہیں کرنا، 2 دن کے بعد، فرض کر لیں کہ آج اگر سیچرڈے ہے تو آپ پیر کو حملہ آور ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو 2 دنوں کے بعد اللہ والے کی ہدایت اور جس طرح درویش نے کہا تھا، اورنگزیب عالمگیر نے ایک بھرپور حملہ کیا مرہٹوں کے اوپر، اور وہ حیران ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کا قلعہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ بادشاہ کی عقیدت، محبت اور یعنی کہ جہاں سے اب کوئی دعا اگر کسی کی قبول ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا وابستگی، اگر ہم سوچیں ہمارا کوئی بڑا مسئلہ ہو، کسی کی دعا سے حل ہو جائے تو ہم تو پھر کیسے اس کے احترام کریں گے۔ تو وہ بادشاہ سلامت گھر بھی نہیں گیا، فوری طور پہ جناب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اور عقیدت اور احترام سے بیٹھا، جیسے بڑی آہستہ سی آواز میں کہا کہ میں یہ 2 بڑے ضلع جائیدادیں آپ کو ہدیتاً پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے استعمال میں ان کو لائیں۔ وہ فقیر 2 منٹ کے لیے چپ رہا۔ اس نے کہا جی کہ ہم درویشوں کا اس دنیا سے ہم نے کیا لینا دینا، ہم نے تو یہ دنیا کو ترک کر دیا ہے، ہم تو اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس کو پیچھے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پھر دوبارہ سے ڈرتے ڈرتے درخواست کی۔ بادشاہ کی ادب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے وہ درویش دنیا کو یعنی کہ ترک کر رہا ہے تو اس کی ظاہری بات ہے کہ وہ احترام اور بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ تو بادشاہ اور زیادہ اس کی نظر میں وہ محترم ہوتا چلے جا رہے ہیں وہ اللہ والے۔ تو اس نے کہا جی کہ آپ اگر
مجھے سعادت کی بات ہوگی اگر آپ یہ 2 بڑے ضلع، 2 بڑی جائیدادیں جن کو کہہ لیں کہ وہ اگر آپ اپنے استعمال کے لیے قبول فرما لیں۔ تو اس نے کہا جی کہ درویشوں کا اور اللہ والوں کا ان دنیاوی چیزوں سے، جائیدادوں سے، روپے پیسے دولت سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ جائیں اور اپنا کام کریں۔ بہرحال بادشاہ واپس لوٹ آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی درویش اللہ والا اپنے اسی درویشی حلیے میں دربار میں نمودار ہوا۔ بادشاہ سلامت نے جو دیکھو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور آپ نے کیوں زحمت کی؟ حضرت جی آپ کیوں مجھے حکم کی؟ میں ننگے پاؤں چل کے آپ کی جناب بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ نے مجھے گنہگار کیوں کیا؟ مجھے حکم آرڈر کرتے میں وہاں پر حاضر ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور پہچانیے، اپنی ذرا فہم کو، دانش کو، اپنی بصیرت کو ذرا استعمال کریں، میں کون ہوں؟ دھیان سے، میں وہی کندن بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ نے تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ہار مان لی۔ بہروپی نے کہا جی فوری 500 روپیہ نکال لیں۔ اورنگزیب نے کہا کہ میں نے اپنی ہار مان لی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ 500 کے لیے یہاں پر میرے پاس ہیں، جب میں نے 2 بڑے ضلع، ہزاروں ایکڑ اراضی آپ کی نظر کی، آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے وہ قبول نہ کی۔ اب اس کا جو جواب ہے وہ اس کے لیے میں نے یہ ساری داستان آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس کو سنیے۔ بہروپیے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے جو بھیس بدلا تھا جن اللہ والوں کا، جن درویشوں کا، جن فقیروں کا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں ان کی توہین کروں دنیا قبول کر کے۔ غور کیا آپ نے کہ اللہ والوں کی حرمت کی وجہ سے، اللہ والوں کے احترام کی وجہ سے میں نے آپ سے دنیا قبول نہیں کی کہ میں درویشوں کے بھیس میں اور میں آپ سے دنیا قبول کر کے میں اللہ والوں کو بدنام کروں۔ ہم نے جن کا روپ دیکھیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم منسوب ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کا، اگر میں پاکستان کی ہمارا سب سے بڑا ایشو، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، ہم 1 نمبر چیز بتا کے اس میں 2 نمبر ملاوٹ کرتے ہیں، ہم گھٹیا، ہم عہد شکنی کرتے ہیں۔ مطلب کہ جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ایک دن لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جتنے بھی اوورال جو کاروبار ہیں، بزنس ہیں، ہم نے 2 نمبری کی باقاعدہ ٹرمیں بنائی ہوئی ہیں اور میٹنگز میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ، اور وہ 2 پیمانہ عام، یعنی کہ کم تولنا ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم جو سیمپل دکھاتے ہیں یا لوگوں کو جو کھانے پینے کی چیزیں محفوظ نہیں ہیں، آپ 1 نمبر کھانے کی چیز دیسی گھی بتایا جاتا ہے جی اس کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم کیمیکلز ڈال رہے ہیں۔ دودھ بتا کے اور اس میں جناب کتنے زہریں ہم گھول دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم جو چیزیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جب ہمارا نام آتا ہے تو جناب وہ چیزوں کی کوالٹی 1 نمبر پہلے پھر اس کو ایسی 2 نمبری اس میں کر کے وہ ہم اپنے ملک کو بدنام کر دیتے ہیں۔ دیکھیں پوری دنیا میں ہم جہاں پر بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جب غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے لین دین ہوتے ہیں اور جب اس میں پھر ہم غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ملک کو، اور اس سے بڑی جو دردناک جو بات ہے، ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا نام آتا ہے، جب اسلام کا نام آتا ہے، تو لوگ ہمارے ساتھ لین دین نہیں کرتے، لوگ ہمارے ساتھ ڈیلنگز نہیں کرتے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یعنی کہ جو ہم بات کریں اس کو اتنا سٹینڈرڈ ہمارا دنیا میں بن جائے کہ لوگ اس کو کہیں کہ اس کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، یہ لوگ 2 نمبری نہیں کرتے، یہ عہد شکنی نہیں کرتے، یہ جو بتاتے ہیں وہی بیچتے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں، اب ہم جس بھی دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں، ہمارا جو بھی فیلڈ ہے، اس میں ہم نسبت کو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو قائم کر لیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔